اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اور انسان کی جو زندگی دی ہے، انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اب وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہو گئی تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے، لیکن اب اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس آدم علیہ السلام کی کمر سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو ذرات کی شکل میں ظاہر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پھر سب کو واپس کر دیا، اور اللہ نے جس کی زندگی جس وقت مقرر کی ہے اب وہ دنیا میں آتا ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ کی صلب سے مادر رحم میں منتقل ہوتا ہے نطفہ کی صورت میں، اور پھر دنیا کے اندر آتا ہے۔ پھر دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ چند مراحل میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ حدید کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ انسان کی زندگی کھیل کود اور زیب و زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، دنیا کی زندگی انہی چیزوں کے درمیان اور انہی ادوار سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ وقت آیا ہے اور یہ مرحلہ آیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں بچے کو جن چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، جن کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اگر وہ کھیل کا سامان اس بچے سے لے لیا جائے تو پریشان ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کائنات لوٹ گئی، وہ بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی بچہ ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی دلچسپی دوسرے کھیلوں سے ہو جاتی ہے، اور ان کھیلوں سے دلچسپی اس کی ہو جاتی ہے جن کھیلوں کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، بدن کو ورزش ملتی ہے۔ لیکن ابتدا میں جن چیزوں کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس کی پوری کائنات انہی چیزوں میں تھی۔ اب اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اب دوسری چیزوں سے اس کی دلچسپی ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد جب اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچنے لگتا ہے تو اب اس کی زندگی
کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ زیب و زینت ہوتی ہے. کپڑے ایسے ہونے چاہیے، جوتے ایسے ہونے چاہیے، بال ایسے ہونے چاہیے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیشن کس کس طریقے سے اختیار کیے جاتے ہیں. تو اب وہ پچھلے دور میں جن چیزوں سے دلچسپی تھی، جن چیزوں سے لگاؤ تھا، اب وہ چیزیں اس کے نزدیک بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں. اب ساری دلچسپی وہ زیب و زینت میں ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. اور اس کے آگے جب بڑھتا ہے تو تفاخر بالاموال والاولاد، کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے میں وقت گزارتا ہے. پڑھائی کے لائن سے یا اسی طریقے سے کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو ان چیزوں میں دلچسپی اس کی ہوتی ہے. اب وہ کھیل کا سامان اور زیب و زینت کو اختیار نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اور عمر بڑھتی ہے، ادھیڑ عمر کو پہنچنے لگتا ہے، تو اس کی دلچسپی بدل جاتی ہے. اور جب بڑھاپے کی عمر شروع ہو جاتی ہے تو اب نہ تو کھیل میں اس کا دل لگتا ہے، نہ زیب و زینت میں اس کا دل لگتا ہے، اور اب ساری دلچسپی اور سارا شوق اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. اولاد کی کثرت، مال کی کثرت پر وہ فخر کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحرم ابن آدم و یشب منہ اسنان، کہ انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے لیکن دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. ایک زیادہ دن رہنے کی امید اور زیادہ مال کمانے کی فکر. ان چیزوں کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے. حالانکہ اب تو اس کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اور ان چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن مال کی کثرت اور اولاد پر فخر کرنا، ان چیزوں میں اس کا دل لگتا ہے. تو جس طریقے سے شروع میں جس چیز سے اس کی دلچسپی تھی، جیسے جیسے دل گزرتا ہے اور دوسرا دور آتا ہے تو دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے. لیکن اب ایک وقت اب آنے والا ہے کہ جب اس کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر میں پہنچ جائے گا، تو مرنے کے بعد والی زندگی کا دور شروع ہونے والا ہے. لیکن ابھی جب تک دنیا کے اندر وہ موجود ہے تب تک وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اب ساری دلچسپی دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے اور دنیا کی چیزوں میں دل لگاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد جب زندگی، وہاں کی زندگی شروع ہوگی، تو کھیل کی کوئی حقیقت نہیں، زیب و زینت کی کوئی حقیقت نہیں، مال اور اولاد کی کوئی حقیقت نہیں. اب وہاں کے جو نئے مراحل پیش آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو آگے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جیسے کہ بنجر زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، اور بارش جب پڑتی ہے تو وہ سبزہ لہلہانے لگتا ہے. کاشتکار کھیتی کرتا ہے، کاشتکار کو اپنی کھیتی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، سبزہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہی سبزہ مرجھا جاتا ہے، کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہ بھوس بن جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے. گویا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے کاشتکار جس سبزی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور اس کا دل بہل رہا تھا، اب وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی، اور وہ بھوس بن کر اور ریزہ ریزہ ہو کر اور ہوا میں منتشر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں جن چیزوں کو جس دور میں وہ بہت پسند کر رہا تھا اور ان چیزوں سے دلچسپی لگاتا تھا اور انہی چیزوں میں وہ اپنا وقت خرچ کرتا تھا، اور وہ ساری چیزیں اب بے حقیقت ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ تمہاری زندگی جو دنیا کے اندر جن چیزوں سے تم دلچسپی رکھتے ہو، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی.
جب تم آخرت میں پہنچے گے اور وہاں کی جب مراحل شروع ہوں گے تو دنیا کی زندگی پر تم افسوس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ کہ اے انسان تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں چاہیے یہ کہ تم اپنے اللہ کی مغفرت کی طرف اور مغفرت کے سامان کی طرف تم سبقت بڑھو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرو۔ تمہارے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے جس جنت کی چوڑائی، جس جنت کی وسعت آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی اگر انہی چیزوں میں گزار دی اور اپنے رب کو یاد نہیں کیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جن لوگوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی کو کام میں لایا اور یہاں پر اپنے مالک کو راضی کر کے زندگی گزاری، اپنے رب کے منشا کے مطابق زندگی گزاری، ومغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ملنے والی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہونے والی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہونے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جس طریقے سے بچے کو پہلے ایک چیز سے دھوکہ ہو رہا تھا، جب اگلے دور میں پہنچا تو وہ اب ان چیزوں پر ہنس رہا ہے کہ میں کن چیزوں کو اپنی کائنات سمجھ رہا تھا، اور اس کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوا تو جن چیزوں سے وہ دلچسپی رکھ رہا تھا، اب تیسرے دور میں یہ چیزیں اس کے نزدیک بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ عقل مند کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا کر اپنے نفس کے خلاف زندگی گزارے، اپنے نفس اور اپنے خواہش کو دبائے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں پر عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کچل دے، اپنے نفس کو دبائے، نفس کے خلاف عمل کرے، ان چیزوں کو اپنائے اور ان طریقوں کو اپنائے جن طریقوں اور جن چیزوں سے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایک موقع پر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک۔ اپنے صحابہ کرام کو آپ وقتاً فوقتاً نصیحتیں فرماتے تھے، اور آپ کی نصیحتیں صرف انہی کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کی نصیحتیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، فائدہ اٹھا لو اور ان کی قدر کر لو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ایک جوان آدمی ہی ہر کام اچھا کر سکتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ اب تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی نعمت کو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگاؤ، ویسے اعمال کرو۔ وغناک قبل فقرک،
اور مالداری کی نعمت کو غنیمت جانو فقر آنے سے پہلے، محتاجگی آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، کچھ وسعت دی ہے، کچھ مالی فراوانی دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو لگاؤ، کہ ایسا نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل کیا ہے، فضول خرچیوں میں ضائع کرو اور اپنے رب کو نافرمانی، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگاؤ۔ غنا کا قبل فقری، اس لیے کہ کل فقر آ جائے گا، مفلسی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس وقت اگر یہ تمنا کرو گے کاش کہ میرے پاس کچھ وسعت ہوتی، خوشحالی ہوتی، میں اپنے رب کو راضی کر لیتا، تو چونکہ وہ وقت نکل چکا ہے۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، اور آپ نے فرمایا کہ فرصت کی نعمت کو غنیمت جانو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرصت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ابھی انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں، اگر فرصت ہے، موقع ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانو اور نیک کام کرو اور اپنے آپ کو ان کاموں میں لگاؤ، لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچاؤ، فضول کاموں سے بچاؤ اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، اور جس وقت کمزوری آ جائے گی اللہ کو راضی نہیں کر سکو گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک انسان جو جوانی میں اپنے رب کو راضی کرتا ہے، راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور جب بیماریاں گھیر لیتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے چونکہ جوانی میں مجھے یاد رکھا تھا، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں ویسے ہی نیکیاں لکھی جائے جس طریقے سے یہ جوانی میں نیکیاں کر رہا تھا۔ وَالشَّبَابَ كَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کی نعمت کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اسی طریقے سے بیماری آنے سے پہلے صحت کی، وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور صحت کی نعمت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی بیماری حملہ کر دیتی ہے، اور ایسی بیماریاں آج وجود میں آ جاتی ہیں، آدمی تصور نہیں کر پاتا ہے۔ ایک اچھا خاصا انسان لیکن وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ افسوس کرتا رہ جاتا ہے، کاش کہ میرے پاس صحت ہوتی، مجھے تندرستی ہوتی، میں نیک کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تندرستی عطا فرمائی ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، پریشانیوں سے بچا کر رکھا ہے، تو اپنے آپ کو غنیمت سمجھو اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ زندگی کی نعمت کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، اس لیے کہ زندگی ہی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک انسان زندہ ہے تب تک ہی وہ نماز پڑھے گا، زندہ ہے تب تک ہی بھی وہ مال کمائے گا اور مال کو خرچ کرے گا۔ تو زندگی کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زندگی کو غنیمت جانو۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس کو لہو و لعب میں ضائع نہ کرو، فضول خرچیوں میں نہ لگاؤ، اللہ کے نافرمانی میں نہ لگاؤ، بلکہ موت آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت آ جائے اور کس وقت یہ زندگی کی شام ہو جائے۔ تو یہ نصیحتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زندگی دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی تیاری کے لیے ایک موقع عطا کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زندگیاں ملی ہوئی ہیں اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو صحت اور اسی طریقے سے بیماریوں سے ہمیں بچا کر رکھا گیا ہے، ان چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے اور جو انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سرخروئی حاصل کرے گا، اور اللہ کے یہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن نعمتوں کا وعدہ ہے ان نعمتوں کا سامنا ہوگا، وہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب تک دنیا میں اللہ تعالی ہمیں باقی رکھے، ایمان پر قائم رکھے، اور جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔